اور جنت کا پتھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا حجر اسود، یہ جب آیا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاقوت کا تھا، اور یہ جو پتھر تھا یہ بالکل سفید تھا دودھ کی طرح سے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کے ہاتھوں کی وجہ سے لوگوں نے گناہ گار ہونٹ اور گناہ گار آنکھیں اس سے لگائیں، گناہ گار ہاتھ، اس کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دل کتنا سیاہ ہوتا ہے گناہوں سے۔ گناہ کرتی دل اندھیرا اور سیاہی اس پہ چھا جاتی ہے، اندھیرے پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جو معصیت کرے گا نا اس کو کوئی تمیز نہیں ہوگی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، حلال کی، حرام کی، اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی، اسے کیا پتہ۔ معصیت تو ایسی چیز ہے جو اندر سے انسان کو تباہ کر کے ختم کر دیتی۔ جنت کا پتھر اس پہ گناہ گار ہاتھ لگا تو وہ سیاہ ہو گیا۔ تو جو دل اندر جس جسم سے وہ گناہ کر رہا ہے دل کتنا سیاہ ہوگا، اس سیاہ دل میں اللہ کہاں سے آئیں گے؟ جنہیں دل نماز میں نہیں لگتا، تو جو دل گناہوں میں مشغول ہے وہ کہاں سے نماز میں لگے گا؟ نماز میں تو اس کا دل لگے گا کہ جس کے دل میں اللہ ہو۔ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کہتے ہیں ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو گناہ گار دل نہیں چاہے گا۔ پاکیزہ دل ہوگا، نورانی دل ہوگا تو وہ دل چاہے گا کہ میں قرآن پڑھوں، میں ذکر کروں۔ کہتے ہیں دل گشت کرنے کو نہیں چاہتا، سیروزہ لگانے میں دل نہیں چاہتا، وہ دل نہیں چاہے گا۔ دل جب معصیت سے بھر جاتا ہے تو اس میں نیکیوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے معدہ بھر جائے نا کھانے سے تو پھر الٹیاں ہوتی ہیں، پھر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی۔ وہ دل معصیت سے بھر جائے اور گناہوں کی سیاہی اس دل پہ لگ جائے تو پھر نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔